بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر طرح کے موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ اپنے پروگرام کی جو انفرادیت ہے دین و دنیا، اس نام کی ہم نے لاج رکھنی ہے۔ لاج اس طرح رکھنی ہے کہ اپنے دین کی بات بھی کرنی ہے، دنیا کی بات بھی کرنی ہے، اور ایک جو بیلنس ہے، جو ایک ایکول ہے، جو ایک اعتدال ہے، جو میانہ روی ہے، اس کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اور اسی لیے آج ہم نے موضوع رکھا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ۔ یہ بڑے معروف بزرگ ہیں، نقش بندیوں کے سرتاج ہیں، اور آپ شروع میں بہت ہی کتابیں پڑھنے والے تھے، دین کا علم رکھنے والے تھے، بہت ہی صاحب مطالعہ تھے، اور آخری لمحے تک صاحب مطالعہ رہے۔ لیکن پھر کیا تھا، ایک کفیت تھی، بے چینی تھی روح کے اندر۔ وہ کیا تھی کہ میرا جو کام ہے وہ سامنے آنا چاہیے۔ کام کیا ہے کہ اللہ نے بندے کو جس کام کے لیے منتخب کیا ہے وہ کیا ہے کہ متحرک رہنا ہے، اللہ کو اپنا بنانا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کا بنانا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ بہت کم کھاتے تھے، کم بولتے تھے، اور بڑی مختصر سی بات کر کے عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ حالانکہ حافظ قرآن بھی تھے اور صوفیہ کے پاس جاتے تھے۔ اس موضوع کے لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے حضرت علامہ مولانا طارق سراجوی صاحب۔ بہت ہی پیارے ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں علامہ عبداللہ ثاقب صاحب، ماشاءاللہ آپ کے علم میں ہیں، پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، بہت اچھے لیول پہ جا کے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہے علامہ ممتاز احمد ربانی صاحب، ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، آپ پہلے بھی ان کو ہمارے پروگرام میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ پاک سارے دوستوں کو سلامت رکھے۔ یہ وقت دیتے ہیں تو اس پروگرام کو چار چاند لگتے ہیں۔ سراجی صاحب، میں بلا تاخیر آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گا۔ کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ آپ ہمیں رہنمائی دیں، روشنی دیں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی کا جو ابتدائی زندگی کا سفر تھا، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ رضی الدین محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ اصل میں اس کی ابتدا جو ہے اس سلسلہ کی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اللہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے اس کا مرکز جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اور تعالی مہینہ بھی ماشاءاللہ عنہ آپ کے وصال کا جا رہا ہے، اور آج کا مہینہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا بھی ہے، اور 25 جمادی الاخری جو ہے یہ حضرت خواجہ رضی الدین محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا دن بھی ہے۔ ذکر الصالحین عبادتن کے تحت آج ہم اس اللہ کے ولی کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آپ کا بچپن سے، جیسے ابھی آپ بیان فرما رہے تھے کہ آپ پڑھتے تھے، اور ابتدائی سالوں میں ہی آپ نے اس وقت کے جو مروجہ علوم تھے ان کو آپ نے حاصل کیا، قرآن پاک کو آپ نے حفظ کیا، باقی علوم بھی آپ پڑھ رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد لوگوں میں آپ کے حوالے سے، علوم حاصل کرنے کے حوالے سے، جب آپ نے ان علوم کو چھوڑا تو لوگوں نے کہا کہ آپ اور علم پڑھتے پورے کے پورے مولوی بن جاتے، یعنی یہ الفاظ تھے اس وقت کے، عالم دین بن جائے۔ عالم دین بن اور جاتے۔ مولوی لفظ بڑا عزت والا ہے۔ عزت والا ہے، تو میں نے اسی لیے یہ لفظ پہلے بھی جو بولا ہے۔ ہمارے پروگرام ہوتے تھے دستار فضیلت وغیرہ کے، انڈیا کا میں نے ایک ہمارے جامعہ نیمیہ میں آیا پوسٹر، نیم الدین مراد آبادی کا جو وہاں ادارہ ہے جامعہ نیمیہ، تو اس کے اوپر بھی یہی مولوی لکھا لکھا تھا، ہوا ہے، جی بالکل۔ یہ اب ہم اصل تو میں سمجھتے ہیں، ہاں معنی اللہ معاف جو فرمائے۔ اس کے اصل میں معنی سے ہم واقف نہیں ہیں، جس وجہ سے لوگ اس طرح بلاتے ہیں اور کچھ برا مان جاتے ہیں۔ جو جانتے ہیں وہ برا نہیں مانتے۔ تو یہ
کہا گیا کہ آپ پورے کے پورے عالم دین بن جاتے. آپ نے پھر فرمایا کہ اگر ان کتابی علوم کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں عالم دین ہونا ہے تو لاؤ جو کتابیں یا مشکل سے مشکل، باریک سے باریک، دقیق سے دقیق آپ مسئلہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، میں اس کا حل بتاؤں گا. ماشاء اور لوگوں نے آ کے پھر پوچھے اور آپ نے وہ سارے مسائل بتائے، ان کی مشکلیں حل کی. اور وہاں اس وقت مشہور ہو گیا کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا حل حضرت خواجہ باقی باللہ کے پاس موجود نہیں ہے. لیکن آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی، آپ معرفت الہی چاہتے تھے، اللہ رب العزت کا قرب چاہتے اللہ تھے، کو پہچاننا، اللہ کو پہچاننا چاہتے ہائے تھے. ہائے. تو پھر وہ والا پہچانتے تو آپ پہلے بھی تھے، پہلے بھی تھے، لیکن اس لیول کو اس جو تشنگی جگہ تھی، جو وہ اندر وہاں چاہت تھی، وہ پہنچنا بڑھتی چاہتے تھی. تھے. کہتے ہیں نا، ہر کے خواہد عشق کی جو آگ ہے. ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء. اللہ پھر آپ نے ایسا ایک راستہ انتخاب کیا کہ میں اب کس کے پاس جاؤں جہاں مجھے رب العزت سے ملنے کا ایک ذریعہ بنے، سبب بنے. تو آپ پھر اپنے ایک مرشد کے پاس گئے جن کا نام تھا محمد مقتدیٰ ام کنگی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. ان کے پاس آپ تشریف لے گئے، ان کی خدمت میں رہے، بہت کچھ وہاں سے آپ نے حاصل کیا. اور انہوں نے پھر آپ کو یہاں بھیجا پاک و ہند میں. پاک و ہند میں سلسلہ نقش بندیہ کا جو مرکز ہے وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے. آپ نے یہاں پر آ کے نقش بند سلسلہ کا جو یہ سلسلہ چلایا اور تعارف کرایا. اور آپ کی عمر مبارک جو ہے بہت، یعنی 40 سالہ عمر، اللہ 40 سالہ عمر. اور آپ کی والدہ مائدہ فرماتی ہیں کہ یہ رات کے وقت جو ہے نا بہت زیادہ رویا کرتے تھے. صحیح. آپ کی والدہ مائدہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اکبر. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ ان کو وہ مقام عطا فرما جس کی یہ خواہش رکھتے ہیں، طلب رکھتے، جس کی یہ طلب رکھتے ہیں. یا اللہ اگر تو نے وہ مقام عطا عبداللہ نہ ثاقب فرمایا صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ تو مجھے آج اس کے دنیا سے اٹھا. موضوع آپ کے سامنے ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب. جہاں تک تعلق ہے آج کے موضوع کا، تو دیکھیے آج جس شخصیت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ شخصیت اللہ رب العزت کی وہ چنی ہوئی اور پسندیدہ ہستی ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت جل وعلا نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے پسند فرمایا اور قبول فرمایا. حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ 971 ہجری میں پیدا ہوئے، اور جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی وہ گھر جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے ایک بڑا عظیم الشان گھر ہے. آپ کے گھر میں اس وقت کے چیف جسٹس کی صورت میں دنیاوی عہدہ بھی موجود ہے، اور آپ کی والد اور والدہ دونوں تقوی کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے اللہ رب العزت جل وعلا سے جس قدر جڑے ہوئے تھے اس کی ایک جھلک ہمیں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ کے کردار اور شخصیت میں بھی نظر آتی ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قبلہ پیر صاحب 8 برس کی عمر میں قرآن مجید کو مکمل یاد کرنے کا شرف حاصل کر لیا. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ پھر مروجہ علوم کی تکمیل کی طرف متوجہ ہوئے، اور حضرت مولانا خواجہ صادق حلوائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے اکتساب فیض شروع کیا. اور پھر آپ مختلف ممالک اور مختلف شہروں میں گئے جہاں پہ آپ نے فقہ، تفسیر اور حدیث کے علوم کو حاصل کیا. اور ایک دن اسی طرح آپ مطالعہ میں مصروف تھے، کتابوں میں آپ مگن تھے کہ ایک مجذوب کا وہاں سے گزر ہوا. اس مجذوب کی نظر جب آپ پر پڑی اور آپ کی اور ان کی آنکھوں میں جب بات ہوئی تو مجذوب کے اس کلندرانہ انداز نے اس قدر ان کے دل کو بے چین کر دیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو وہیں چھوڑا اور طریقت اور اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے یہ وہاں سے روانہ ہوئے. ان کا یہ جو سفر تھا یہ حضرت خواجہ امیر عبداللہ کی بارگاہ سے شروع ہوا. وہاں کچھ عرصہ آپ نے قیام کیا اور ان سے آپ نے اپنے دل کا جو آئینہ تھا اسے مزید ستھرا کیا اور اللہ کی عبادت اور چمکایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مگن کیا. پھر وہاں سے آپ چلے حضرت خواجہ بابا ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشمیری، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. پھر وہاں سے ہوتے ہوئے دہلی آپ پہنچے اور شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ جو خانقاہ تھی وہاں پہنچے. صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ کے اساتذہ، آپ کے شیوخ، آپ کے شاگرد، روشنی ڈالیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم پیر صاحب، بہت ہی دلچسپ موضوع کا آپ نے انتخاب کیا. حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ
دیکھیے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اولیاء کاملین اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پارسا اور نیک بندے ہیں، انہوں نے جو سب سے زیادہ محنت اور کوشش کی وہ اپنے باطن کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، اپنے من کو پاک اور صاف کرنے کے لیے۔ تو جب ان کا من اجلا ہو گیا، جب ان کے اندر روشنی آ گئی، تو اس کی ریفلیکشن کی وجہ سے مخلوق خدا پھر ان کے قریب آئی۔ تو آپ نے حضرت کے اساتذہ اور شیوخ کے بارے میں بات کی، تو قبلہ محترم عبداللہ ثاقب صاحب اور مفتی طارق سراجوی صاحب اس پہ بات کر چکے ہیں کہ آپ کے اساتذہ اور آپ کے شیوخ۔ اب آپ کے سوال کا جو تیسرا حصہ ہے کہ آپ کے مریدین یا آپ کے شاگرد، تو اب دیکھیے اس خطہ بر صغیر میں حضرت امام ربانی مجدد الافسانی علیہ الرحمہ کی ہستی کون نہیں جانتا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ آپ نے امت کو مجدد الافسانی دیا ہے، اللہ آپ نے امت کو امام ربانی دیا ہے، 2000 سال کے مجدد، جی، دوسرے 1000 سال کے مجدد۔ تو آپ بھی ماشاءاللہ نقشبندی ہیں، الحمدللہ۔ تو میرا تعلق بھی سلسلہ نقشبندیہ سے ہے۔ اچھا، ماشاء میرے شیخ حضرت پیر مہر محمد خان ہمدم نام سے لکھا چھانگا کرو مانگا، آپ کی بات۔ اور حضرت پیر محمد اقبال خان صاحب ربانی ہمدمی چھانگا مانگا۔ اب میرے بزرگ ان کا تعلق بھی سلسلہ نقشبندیہ سے ہے۔ اللہ اکبر، ماشاء تو اللہ۔ اس خطے میں یا اوورآل اگر دیکھا جائے تو جیسے بات ہوئی کہ صدیق اکبر پیشوائے نقش بند، حضور سید عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند علیہ الرحمہ آپ نے سلسلہ نقشبندیہ کی صورت میں آگے بڑھایا، لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو کنٹریبیوشن تھا وہ نہ صرف اس خطے میں، جہاں جہاں دنیا میں نقشبندی ہیں ان سب پہ حضرت خواجہ باقی باللہ کی چھاپ ہے۔ صحیح۔ آپ نے اس سلسلہ نقشبندیہ میں اذکار کا سلسلہ شروع کیا، آپ نے مراقبے کا سلسلہ شروع کیا، آپ نے اس سلسلہ میں جو معرفت نفس کے امور ہیں وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انٹروڈیوس کروائے، اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی تک پہنچنے کا طریقہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات کہ ہمارے بڑے مہربان تھے پیر سی کبیر علی شاہ صاحب، وہ کریم آقا کی اس حدیث کا ریفرنس دیا کرتے تھے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے سب کے احسانوں کا جو بدلہ ہے دے دیا ہے سوائے خلیفہ اول کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وہ فرماتے تھے، محبت میں فرماتے تھے، کہتے ہیں کہ بروز قیامت انشاءاللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ذات پاک نے نقش بندیوں کی بخشش کروا لینی ہے کہ ہمارے وہ سرتاج ہیں، ہمارے وہ سربراہ ہیں، ہمارا وہ مرکز ہے۔ حالانکہ سارے جو سلاسل ہیں سب کی جو مرکز ہے یہ چاروں خلفاء ہیں، اور ان سے چاروں خلفاء سے ہوتے ہوئے قریب آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ منزل سب کی ایک ہے، طریقے سب کے مختلف۔ صاحب کیا فرمائیں گے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کا جو صوفیانہ رجحان تھا، آپ کا جو پھر عروج ملا، اس کے پیچھے آپ کی محنت تو تھی، لیکن وہ فضل، وہ کرم، وہ مہربانی کیسے ہوتا ہے، سامعین کو، ناظرین کو بتائیے۔ بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب۔ سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ ہے صحبت۔ بندہ کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے۔ انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا کرتی ہے۔ صحبت سالے تورا سالے کنت، صحبت تالے تورا تالے کنت۔ صحبت جو ہے وہ خوشبو بھی بن سکتی ہے، خوشبو بھی بن سکتی ہے، وہ آگ بھی بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان کسی خوشبو والے کی عطار کی دکان پہ جائے گا نا، وہ خوشبو خریدے یا نہ خریدے، خوشبو ضرور اس کو محسوس کرے گا۔ اور اگر کسی وہ فری چیک بھی کرا دیتے ہیں، ہاں جی کرا دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی دوسرے لوہار کے پاس جائے گا تو وہ وہاں اس کا کوئی کام ہو یا نہ ہو، اس کی جو چنگاریاں ہیں وہ اس کے کپڑوں کو
جلائے گی، اور وہاں بندہ نقصان مانگتا بھی پہنچائے نہیں گی۔ یار، وہ یہاں بندہ مانگتا کہتا ہے بھی چیک یہاں کرانا۔ چیک کرائے۔ تو یہ صورت حال ہوتی ہے۔ اصل میں یہ صحبت جو تھی، ان کا گھر جو تھا، جو عبداللہ صاحب کو ماشاء بڑے اللہ حاصل ہیں، آج ان کل کے یہ والد قابو آئے ہوئے ہیں گرامی میرا خیال ہے ماشاء اللہ، انہی معاملات میں۔ ان کے والد محترم جو تھے ماشاء اللہ علم و فضل میں اور وجد میں، کمال میں، وہ بڑے ایک نام رکھتے تھے، حیثیت رکھتے تھے۔ ان کا نام عبدالسلام تھا ماشاء اللہ۔ وہ جیسے قاضیوں کو ذات بھی تھے اس وقت کے، سبحان اور ترک قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور آپ کی والدہ مائدہ جو تھی وہ اہل بیت گھرانہ نقشبندیوں سے، کے بڑے اثرات ہیں بڑے یہ اثرات ترکیہ تھے، وغیرہ جی۔ میں۔ تو یہ والدہ کی ایک صحبت کا اثر تھا، والد گرامی کی صحبت کا اثر تھا، پھر اس وقت کے جو علوم آپ نے حاصل کیے ہوئے تھے، اس وقت بھی الحمدللہ بہت سارے بزرگان دین کا نام تھا، علماء کا نام تھا۔ تو ان میں الحمدللہ یہ جو کیفیت پیدا ہوئی، جیسے ابھی ہمارے دوست عبداللہ ثاقب صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ایک بزرگ مجذوب گزرے، ان کو دیکھ کر ان کے اندر بھی ایک کیفیت پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو جیسے ہی میں وہ عرض کر رہا تھا نا، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان کسی اچھے کے ساتھ بیٹھے گا نا، یقیناً اس کے اندر یہ انگڑائیاں دل میں اٹھیں گی کہ میں بھی یار ایسا ہو جاؤں۔ یعنی کہ آپ کے ایک جج کے بیٹے تھے یہ، جج کے بیٹے تھے، تو لیکن اس کے باوجود آپ نے اس چیز کو اپنایا کہ میں اللہ کا مقرب بندہ بنوں، عاجزی اور انکساری کا میں پیکر بنوں۔ تو یہ آپ نے پھر وہ سفر شروع کیا، اور اس پہ بڑے، صرف ایک نہیں دو نہیں، بہت طویل ایک فہرست ہے بزرگان دین کی، اولیاء عظام کی، کہ آپ نے ان سے اکتساب فیض کیا۔ اور چلتے چلتے بہرحال آپ نے اپنے جو بزرگ تھے ان کے پاس بڑا عرصہ، یہاں لاہور میں بھی آپ تشریف لائے، لاہور ہمارے پاکستان لاہور میں بھی تشریف لائے، اور یہاں بھی کئی بزرگان دین سے آپ کی ملاقات رہی، کئیوں نے ان سے فیض لیا، کئیوں سے انہوں نے فیض لیا، اور پھر دہلی چلے گئے۔ اس طرح بہت سارے بزرگان دین۔ سب سے بڑی بات جو تھی وہ صحبت کا اثر تھا، اور صحبت کیا تھی؟ والدہ کی، اور والدہ نے دعا کی تھی، یہ کرتے رہے کوشش۔ جب والدہ نے دعا کی، اللہ رب العزت نے پھر ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ عبداللہ صاحب، کوئی بھی جو بزرگ ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا، یہی تصوف جو ہمارے سلاسل ہیں سب کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کے جو بنیادی نظریات تھے، جو آپ کے خیالات تھے، آپ کی جو تعلیمات تھیں، آپ نے ماننے والوں کو کن چیزوں کا حکم دیتے تھے جو ایک خاصہ ہوتا ہے ہر سلسلے کا؟ قبلہ پیر صاحب، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب آپ تعلیمات کی طرف یا تربیت کے انداز کی طرف توجہ کرتے ہیں تو آپ کو سب سے اہم جو چیز نظر آتی ہے ان کی اپنی زندگی میں بھی اور ان کی تربیت میں بھی، وہ ہے کہ آپ اپنے وابستگان کو، مریدوں کو رزق حلال کی بہت زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے تھے نہ صرف رزق حلال کا ہونا چاہیے بلکہ جس ہنڈیا میں بنے وہ بھی حلال کے پیسوں کی ہو، جو پانی اس میں ڈالیں آپ وہ بھی حلال کے پیسوں کا ہو، لکڑیاں بھی حلال پیسے کی ہوں۔ اس قدر اہتمام کی آپ تربیت فرماتے تھے۔ اور آپ کے مکتوبات میں ایک جگہ ایسی آئی قبلہ پیر صاحب، میں جب پڑھ رہا تھا تو میں اس کو 3-4 بار میں نے پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک عابد اور زاہد شخص آیا، اور وہ اس قدر عبادت گزار تھا کہ ساری رات وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہتا، نوافل پڑھتا رہتا، تلاوت قرآن کرتا رہتا۔ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ حالت دیکھ کے ہمیں اس کے کھانے میں شبہ ہوا۔ اللہ یہ اتنی باریک بات ہے قبلہ، یہاں پہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ایک بندہ جو ساری رات اپنے رب کے حضور حاضر ہے، آپ اس کے کھانے میں شبہ کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو کہا کہ کچھ دن آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیے۔ فرماتے ہیں کہ جب کچھ دن اس نے کھانا ہمارے ساتھ کھایا تو رات کی عبادت کیا، سنت موقدہ بڑی مشکل سے وہ پڑھنے لگا، اس میں بھی اس سے سستی ہونے لگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کا رزق حرام کا ہوتا ہے تو اس کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ یہ اس کی نفسانی خواہش تھی کہ لوگ مجھے عبادت گزار سمجھے، وہ ساری ساری رات کھڑا رہتا تھا۔ اور جب رزق حلال اس نے کھایا، نفسانی خواہشات وہاں سے گئی، جو روح کے مدارج تھے وہ بلند ہوئے، تو وہ پھر اپنی حقیقت کی طرف پلٹا، اور پھر چند دن کے بعد اس میں نکھار آنا شروع ہو گیا۔ تو رزق حلال جو ہے، عبداللہ صاحب دیکھیں نا، یہ بھی کتنا پیارا طریقہ ہے کہ اس کو ویری ددکارا نہیں ہے، اس کو دور نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر ایک پازیٹیو جو معاذ اللہ جو پہلے نیگیٹو چیزیں موجود تھیں ان کو پازیٹیو میں بدل دیا۔ یہی صوفیہ کا طریقہ ہے۔ آج عبداللہ صاحب جو بدبختی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دڑا دڑ ایک سپیڈ کے ساتھ لوگوں کو 180 کی سپیڈ میں کہوں
تو غلط نہیں ہوگا، باقی 220 بھی ہو سکتی ہے، کہ لوگوں کو ہم دائرہ اسلام سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور میں سمجھتا ہوں، کہتا بھی ہوں کہ شاید ہمیں بنے بنائے مسلمان مل گیا اور اقتدار سے زیادہ مل گئے. ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے تو مسلمان بن گئے. بڑی یہ بدبختی ہے، بہت لمحہ فکری ہے. امت کو جوڑنے والے نہیں بنے بلکہ امت کے اندر تفریق کا باعث بنے. بالکل ایسے ہی. یہ بات آپ نے بالکل بجا توجہ دلائی کی بلا کہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اور غیر محسوس طریقے سے، یعنی نہ ان کی انسلٹ ہونے دی، نہ ان کو یہ محسوس ہونے دیا، اور ان کی اصلاح بھی کر دی، اور رزق حلال جو تھا اس کی اہمیت ہمیں بھی سمجھا دی کہ یہ رزق حلال جو ہے یہ کس قدر ہمارے لیے اہم ہے. اسی طرح ایک اور مقام پہ آپ نے فرمایا کہ جب بڑے دشمن کے ساتھ انسان کا مقابلہ ہو، خواجہ احرار کے حوالے سے لکھا آپ نے کہ جب بڑے دشمن سے مقابلہ ہو تو پھر انسان جائے پناہ ڈھونڈتا ہے، اور اس جائے پناہ میں جب وہ پہنچتا ہے تو پھر وہ سکون محسوس کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب انسان کا مقابلہ شیطان کے ساتھ ہو تو پھر اس کا مقابلہ کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اپنے اندر سے میں نکال دو، اپنی جو طاقت ہے اس کو اپنے آپ سے مائنس کر دو. پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تم اللہ کی طرف چلے جاؤ گے، اللہ سے جڑ جاؤ گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تحت آپ نے یہ نقطہ لکھا کہ اللہ کی پناہ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عاجزی کا، آپ اپنی انکساری کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ میں کچھ نہیں، میری طاقت کچھ نہیں، میرے اندر میرا کچھ نہیں، یہ سارا کچھ پڑا ہوا ہے میرے اللہ، میں کمزور، میں تجھ سے جائے پناہ مانگتا ہوں، مجھے اپنی پناہ عطا فرما. تو فرماتے ہیں جب انسان بصدق کو یقین اپنے اندر سے یہ چیزیں نکال دیتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. فرمائیں گے جب آپ ہندوستان آئے اور ہندوستان کے اوپر کیا آپ کی تربیت کے اثرات آئے، اور ہندوستان میں دیکھیں نا، اس میں پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، ایک دو اور ممالک بھی ہیں اس خطے کے اندر جو آپ کی تعلیمات کے اثرات ہیں، پہلے بھی آپ نے بات کی، مزید اس پہ روشنی ڈالیں. جی قبلہ پیر صاحب، اس سوال سے پہلے محترم قبلہ عبداللہ ثاقب صاحب جیسے بات کر رہے تھے، تو یہ بزرگان دین کا یہ شعار ہے. بزرگان دین یہ بات فرماتے ہیں کہ تصوف کے دو پر ہیں، ایک ہے رزق حلال اور دوسرا ہے صدق مقال. اللہ اکبر. تو ان دو پروں کی بنیاد پہ صوفی اپنی پرواز کو بلند کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں آتا ہے. اب حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ آپ کی ہندوستان میں تشریف آوری یا بر صغیر میں آپ کی تشریف آوری اور اس کے اثرات، حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ بات نقل کرتے ہیں آپ کے حوالے سے کہ حضرت خواجہ مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ جی آپ کے ایک وابستگان میں سے تھے حضرت مولانا بدر الدین. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں دہلی میں گیا تو میں نے حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ آپ کے مزار پہ حاضری دی، مراقبہ کیا، تو میرا آپ کے ساتھ تعلق ہوا. اللہ اکبر. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے خاص نسبتیں عطا فرمائیں. سبحان اللہ. اور پھر جب میں حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ آپ کے مزار پہ حاضری کے لیے گیا، وہاں پہ جا کر میں نے مراقبہ کیا اور میں نے عرض کیا کہ مجھے اپنی نسبت عطا فرمائیے، تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ آپ کو حضرت خواجہ باقی باللہ نے جو نسبتیں عطا فرمائی ہیں وہ ساری ہماری ہی نسبتیں ہیں. اللہ اللہ. حضرت مولانا بدر الدین علیہ لنک الرحمہ کیسے ہوتا ہے اولیاء کا؟ اولیاء کا آپس میں انٹر لنک کیسے دیکھیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح وابستہ ہیں. فرماتے ہیں پھر جب میں اجمیر شریف گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ آپ کے مزار پہ مراقبہ کیا، اور جب میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے اپنی نسبت عطا فرمائیے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ نے آپ کو جو نسبتیں عطا فرمائی ہیں وہ دراصل ہماری ہی نسبتیں ہیں. اللہ اکبر. تو اس سے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ وہ اللہ فیض ہمارا ہی ہے علیہ کے اس خطہ بر صغیر میں تشریف آوری کے اثرات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ آپ کا کیا رتبہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد کریم، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند نائب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
وہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ سے جو آپ کو نسبتیں ملی ہیں وہ ہماری ہی نسبتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دہلی میں ایک شخص، اسے اللہ کے ولی کی تلاش تھی، وہ کسی مرد کلندر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا تھا۔ وہ حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ آپ کے مزار مبارک پہ گیا، مراقبہ کیا، اور اس نے عرض کی کہ میری رہنمائی فرمائیے، میں کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں، رہنمائی لینا چاہتا ہوں، رہنمائی لینا چاہتا ہوں، صراط مستقیم کو مزید اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت دہلی میں ایک نیا شخص آیا ہے، وہ اس وقت دہلی کا بادشاہ ہے، اس خطے میں اللہ تبارک و تعالی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا قاسم ہے، اللہ تو جائیے جا کر اس کی بیعت کیجیے۔ تو وہ شخص تلاش کرتے کرتے حضرت خواجہ باقی باللہ تک پہنچا، تو آپ نے عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا وہ کوئی اور شخص ہوگا جس کے بارے میں آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، عجز انکساری۔ عجز و انکساری۔ جب اگلا دن ہوا، اس شخص کو دوبارہ خواب میں حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ آپ کا دیدار ہوا، تو وہ پھر سوال کرتا ہے، حضور میں ان کے پاس گیا تھا، وہ فرماتے ہیں کوئی اور ہے۔ میں تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آج کل کہتا ہے، ہر پیر کہتا ہے میں سب کچھ وہی ہے، ہاں آج تو ہر فرد یہ کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ صحیح صحیح۔ تو حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی ہے تمہاری مراد، جا کر تم ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اور ان سے جا کر تم اکتساب فیض کرو۔ سبحان تو اللہ۔ اس سراجوی خطے صاحب کیا فرمائیں گے امام ربانی خواجہ باقی باللہ کا جو آپس میں لنک ہے اس پہ روشنی ڈالیں، اور پھر امام ربانی نے جو اس خطے کے اندر کام کیا؟ پہلے تھوڑی سی بات ہوئی، لیکن امام ربانی کے اس خطے کے اندر لاتعداد بے شمار ان گنت خدمات ہیں۔ اصل میں اس کا جو تعلق ہے، یہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے برِ صغیر میں تشریف لائے، یہاں سے پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے بہت کچھ فیض یاب ہوئے، اور پھر آپ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے، یعنی انہوں نے کہا آپ حکم ہوا ہے کہ آپ وہاں پہنچیں، آپ وہاں چلے گئے۔ وہاں پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ واپس ہندوستان چلے جائیں، ہند میں چلے جائیں۔ تو آپ نے آنے کا ارادہ یعنی آپ کا نہیں تھا، آپ چاہتے تھے کہ میں نہ جاؤں وہاں پہ۔ تو پھر آپ نے اس کا اظہار بھی کیا، تو کہا گیا کہ آپ استخارہ کریں۔ آپ نے استخارہ کیا، اور استخارے میں آپ کو یہ بات معلوم ہوئی، استخارے میں یہ تھا کہ ایک طوطے کو کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور پھر وہ طوطا اس بندے کو کھلا رہا ہے، اس طرح کا ایک استخارہ میں اس کی تعبیر آپ نے اپنے مرشد سے پوچھی۔ مرشد نے بتایا کہ آپ وہاں پہ تشریف لے جائیں، وہاں امام ربانی مجدد الف ثانی آپ کے پاس کچھ امانت ہے، آپ نے وہاں پر وہ امانت منتقل کرنی ہے۔ اور وہ امانت کیا تھی؟ وہ کتابوں میں لکھا ہے، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ امانت کیا تھی۔ اس کا تعلق جو تھا وہ غار سور سے تھا۔ اللہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یعنی وہ ایک تعلق تھا، ایک وہ نسبت تھی، وہ ایک فیض تھا جو آپ کے ذریعہ سے یعنی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس منتقل ہوا، اور انہوں نے پھر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل کیا، اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام الف ثانی مجدد الف ثانی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو آ کے آپ نے اس میں ہندوستان میں آ کے منتقل کیا۔ اور اس وقت آپ دیکھیں جلال الدین اکبر بادشاہ کا دور تھا، اور یہ بڑا جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں کیسا دور تھا۔ لیکن یہاں پر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ یہ اسی دربار سے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ سے اکتساب فیض کیا، اور آپ کے تلامذہ میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے ہم عصروں میں شامل ہوئے۔ اور آپ کی تربیت کا اثر یہ تھا کہ جلال الدین اکبر بادشاہ کے خلاف آواز اٹھانے والا جب کوئی نہیں تھا، تو آپ کی تربیت سے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات آپ کے ساتھ کھڑی ہوئیں، اور اس طرح وہ جلال الدین اکبر بادشاہ کا جو ہے نا خاتمہ ہوا، جناب عبداللہ اس کے صاحب دور کا خاتمہ ہوا۔
جی بالکل قبلہ پیر صاحب، جیسے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ثانیہ اثنین ذما فی الغار سے جو سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں بھی دیکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو تیار کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال با کمال کے بعد خلافت کی ابتدا اور اسلام کو سنبھالنے کے لیے، وہ 3 دن 3 راتیں بڑی اہم ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دشمنوں سے بچاؤ کے لیے وہاں جا کر ٹھہرے آپ، تو قرآن مجید کہتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پہ لیا ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے، دشمن تو وہاں کھڑے تھے، آپ ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے، وہ نہیں دیکھ سکے، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ سفر میں آپ کو دیکھ لیتے یا آپ کا پیچھا کر لیتے؟ بکری جالا بنا دیتی جی ہے۔ یہ 3 دن اور 3 راتیں صرف اور صرف جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار فرمایا گیا کہ وہ اس ذمہ داری اور اس بوجھ کو اٹھائیں۔ اور پھر جب مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ جناب صاحب آج بھی اگر ہم دیکھیں، ہمیں ہمارا کوئی سینئر مل جائے، ہمارا باس مل جائے، جی تو 2-4 گھنٹے 6 گھنٹے مل جائے تو بندہ کیا کیا باتیں، کیا کیا اس سے فیض نہیں لیں، دنیاوی کی بات کا بالکل ایسے ہی، کیا کیا بندہ باتیں نہیں بنوا لیتا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو میرے کریم آقا سے صلی اللہ علیہ میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا 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 لیا کیا ہوگا، عطا اور وہ ہوا۔ خدمت میں تھے، بالکل ایسے ہی۔ اور پھر وہ آپ کا آرام کرنا، آپ کا نماز کا جو معاملہ آتا ہے، کیا کیا اللہ کے نبی نے عطا نہیں کیا ہوگا، اور ایک غلام نے کیا کیا نہیں مانگا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب مدینہ منورہ داخل ہونے لگے قبلہ پیر صاحب، تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا رنگ چڑھ چکا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگ پریشان تھے اور یہ امتیاز نہیں کر پا رہے تھے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً چادر لے کے کھڑے ہو گئے کہ لوگوں آقا یہی ہے، میں تو ان آج کا بھی جو غلام ہماری ہوں۔ ٹوپیاں ہیں، جو صوفی ایسا بن جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار وہ تو فلاں کے ہم شکل ہے، وہی فیض ہی ہے۔ بالکل فیض ہے۔ اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، عبداللہ صاحب ویری سوری، جی جی، ہر جو مرید ہے، جو صادق مرید ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے پیر جیسا بن، پیر جیسا بن نہیں سکتا، لیکن ہوتی ہے پیروی، نقش قدم پہ چلنا، بن نہیں سکتا، کوشش ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہ کوشش جو ہے یہ آپ کی محبت کی عکاس ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے شیخ سے محبت کتنی ہے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نوازا، اور وہ نوازنا جو تھا وہ صرف ان امانتوں کا سپرد فرمانا تھا۔ اور اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے عرب سے حدیث کو حاصل کیا اور اس خطہ زمین میں آ کر حدیث کو عام کیا۔ آج جتنی حدیث کی سند ہے اس میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آتا ہے۔ یہ وہ عظیم مریدین ہیں حضرت ان کے کہ جن سے اس خطہ زمین میں جو نقش بند سلسلہ ہے اس کو دوام ملا ہے، اور اس کو آگے آج آپ دیکھتے ہیں جو عروج مل رہا ہے، یہ عروج کے پیچھے ان شخصیات کی خدمات ہیں جنہوں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کو اتنا خلوص کے ساتھ اور اتنے پیشن کے ساتھ عام کیا ہے کہ آج اس کی جڑیں جو ہیں وہ اس خطہ زمین پہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں انتہائی مضبوط ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نسبت ہے، اس نسبت کا یہ فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند، حضرت مجدد الفسانی اور دیگر اس طرح کے اکابرین جو ہیں وہ امت کو عطا فرمائے ہیں، جن کی زندگی ہمیشہ سے ہمارے لیے۔ لیکن عبداللہ صاحب، میں ممتاز صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں، اسی جو سلسلے کی برکت نے جو دین اکبر تھا، جو دین اکبری تھا، اس کا کیسے خاتمہ کیا؟ بالکل ایسے ہی۔ اور پھر آتا ہے کہ امام ربانی کے جو مریدین تھے، انہوں نے ایک موقع کے اوپر وقت کے جو ناخلف جو تھا، جو شریعت کا باغی تھا، اس کو اریسٹ کر لیا۔ آپ کے مریدین نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان کا تختہ الٹ دیتے۔ آپ نے کہا نہیں، ہم نے تختہ نہیں الٹنا، بس اس کو کہیں کہ صراط مستقیم پہ آ جائے۔ اور پھر امام ربانی کا وہ جو طریقہ جیسے کھڑکی کے اندر سے گزارنے کی کوشش کی کہ بھئی طریقے سے، بہانے سے میری عزت بچ جائے، میری عزت رہ جائے، اور بادشاہت جو ہے اس کو خطرہ تو تھا کہ کھڑکی سے گزریں گے وہ گردن جھک جائے گی، تو میں بھی کہوں گا کہ بھی میری سامنے جھک تو گیا ہے۔ تو آپ امام ربانی نے پھر کیسے سب سے پہلے جو پاؤں تھا اس کو آگے کیا، اور پاؤں کا جو تلوا تھا جوتے کا وہ بادشاہ کے سامنے گیا، اور آپ نے پھر بڑے وقار کے ساتھ اس کھڑکی کے اندر سے گزرے، لیکن اپنی گردن کو
جھکایا نہیں ہے، یہ ہے وہ مقام اور مرتبہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے مریدین کا، آپ کے ماننے والوں کا۔ جب مرید ایسے ہیں تو شیخ کیسا ہوگا؟ جی امام اپنا ممتاز ربانی صاحب۔ جی قبلہ پیر صاحب، اسی بات کو جو ابھی آپ نے بات فرمائی، حضرت اقبال علیہ رحمہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے حاضر آگے۔ ہوا میں۔ تو جی یہ اقبال نے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی ذات کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ جب دہلی میں تشریف لائے تو وہاں کے جو سرکردہ لوگ تھے، جو معززین تھے، جن کا حکومت میں ایک اہم مقام تھا، وہ آپ کے مریدین میں شامل ہوئے اور ان کے ذریعے آپ نے دین اکبری کے آگے سد سکندری باندھی تھی۔ اس کے سامنے آپ نے اس کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، اور اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج بھی آپ کے مکتوبات شریف اٹھا کے دیکھیے تو آپ کے تمام وہ مکاتیب، آپ کے وہ خطوط اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت امام ربانی وہ جیل میں ہوں یا جیل سے باہر ہوں تو انہوں نے اپنے مشن کو جاری رکھا، اور جو سرکردہ لوگ تھے تب کے کہ جو جہانگیر یا جلال الدین اکبر کے ساتھ بڑے قریبی تھے، جن کا اس کے اوپر اثر و رسوخ تھا، حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ان کو اپنے قریب کیا، ان کو اپنی حلقہ ارادت میں شامل کیا، ان کی تربیت کی۔ گویا کہ پہلے آپ نے ذہن سازی کی، انسان سازی کی، اور انسان سازی کے بعد آپ نے جہاں تک اپنی بات پہنچانا چاہتے تھے، جس آپ کلاس کو مخاطب کرنا چاہتے تھے، آپ نے اسی لیول میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کریم ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کی عقل کے لیول کو سامنے رکھتے ہوئے، لوگوں کے فہم و ادراک کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے بات کیجئے، اور اسی لیول پہ جا کے بات کیجئے۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس لیول پہ جا کے بات کی، آپ نے ان امیروں سے، وزیروں سے، مشیروں سے اس لیول پہ بات کی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اس لیول پہ بات کی، اور پھر یہ جو جلال دین الہی کی جو ایک بنا ڈالی جا رہی تھی، یہاں پہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں، سب بھائی بھائی۔ ربانی صاحب آپ کی بڑی محبت، عبداللہ ثاقب صاحب آپ کا شکریہ، سراجی صاحب آپ کا شکریہ۔ آج کا ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہے یا وکیل، نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد 313 بار پڑھنا ہے۔ اور یا وکیل کون ہے؟ اللہ ہے، وہ کارساز ہے جمرہ آمور کا، اس مالک اور خالق نے سب کچھ کرنا ہے۔ جب ہم اس کو اپنے کاموں کے لیے، اپنے امور کے لیے منتخب کر لیں گے، چن لیں گے، رکھ لیں گے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر، روح کے اندر، تو پھر ہمارے کام آسان ہوں گے۔ اس وظیفہ کو پڑھنے کا آسان طریقہ بہت ہی آسان ہے، وہ ہے کہ آپ نے نماز فجر، نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے، پھر آپ نے اس وظیفے کی برکات کو دیکھنا ہے۔ آپ کو ہر کام میں غیبی اللہ پاک مدد دے گا، اور آپ کا جو دل ہے وہ سکون پائے گا، اطمینان آئے گا۔ جو انجانا خوف ہے، خطرہ ہے، ایک ایسے کپ کپی تاری رہتی ہے، اس خوف سے آپ نکلیں گے۔ پھر آپ اسم اعظم جو ہے، اس کو پڑھنے سے آپ کے اندر ایک انقلابی پیغام آئے گا۔ وہ کیا ہوگا کہ اللہ چاہے گا کہ بندہ میرا بن جائے اور میں اس کا بن جاؤں۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے باقاعدگی سے پڑھنا ہے۔ ناظرین سامعین، آپ نے ہمارے آج کے موضوع کو سنا اور پرکھا، دیکھیں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ آج بھی دیکھیں۔ حضرت اقبال کے وہ اشعار موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قبر پہ میں گیا اور وہاں جا کے میں نے فاتحہ پڑھی۔ میں سادہ انداز میں بتا رہا ہوں، پھر آپ کو وجد طاری ہوا۔ تو قبروں والے جو ہیں، اگر قبر والا کوئی سچا اور کھرا ہو، جس کی خدمات ہوں، تو وہ مر کے بھی نہیں مرتے۔ حضرت اقبال جیسے جو فلاسفر ہیں، جو شاعر ہیں، جو ایک دین اور دنیا دونوں کو سمجھتے تھے،
انہوں نے بھی کہا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر. پروگرام کا آغاز بھی رہے گا، باتیں ہوتی رہیں گی. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.